اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، متروں، سجنوں، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں اے ایم بی الف میم با انفرٹینمنٹ اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ندیم حیدر۔ آج اس کے ساتھ ہی اپنے ویلاگ کا آغاز کروں گا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ ایک بہت اہم سانحہ لاہور میں آیا کہ ایک جرنلسٹ کو جس کا نام حسنین شاہ ہے اور کیپیٹل ٹی وی سے جن کا تعلق ہے، لاہور پریس کلب کے سامنے، لاہور پریس کلب جو کہ تمام جرنلسٹ کمیونٹی کا مرکز سمجھا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک سمبل ہے کس کا، پریس کا، اس کے سامنے دن دہاڑے گولیاں مار کر ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کے بعد بڑے آسانی کے ساتھ ہی وہ جو مجرمان ہیں وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ ایک آپ سوچ رہے ہو کہ صرف ایک قتل، یہ صرف ایک قتل نہیں ہے، ایک صحافی کا قتل ہے۔ صحافی کیا ہے؟ ایک سمبل ہے کہ دنیا بھر کے لوگوں کی آواز اٹھا کر اور ان کے مسائل کیا ہے گورنمنٹ کے سامنے رکھتا ہے، اس کے علاوہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو یہ آزادی صحافت پہ کیا تصور کیا جائے گا؟ ایک بہت بڑا حملہ تصور کیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دوران ڈیوٹی ایک صحافی کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اگر ویسے کوئی معاملہ ہوتا تو اس کی نوعیت اتنی شدید نہ ہوتی جو جتنی شدت اس کے اندر اب دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس جگہ پر اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ سیف ترین پلیس ہے لاہور کا، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ امریکن ایمبیسی اس کے ساتھ ہے، گورنر ہاؤس اس کے ساتھ ہے، تھوڑی سی آگے جائیں تو پولیس لائن ہے، رینجرز کے ناکے وہاں پر لگے ہوئے ہوتے ہیں، پولیس والے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اب آپ خود سوچ لیں کہ جہاں پر گورنر ہاؤس ہوگا اور امریکن ایمبیسی جیسی ایک اہم عمارت وہاں پر ہوگی تو اس کے ارد گرد کتنی ایجنسیوں والے اور کتنے سیکیورٹی والے وہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک سیف سٹی کا نام لیا جاتا رہا ہے اب تک، اور اس کی مدد سے پولیس نے کئی اہم جو ہے کیسز کو سولو بھی کیا ہے، لیکن ابھی تک مجرمان کی شناخت کیمروں کی مدد سے نہیں ہو سکی، اور زیادہ تر جو پولیس ہے اس وقت وہ ان کیمراز کی مدد لے رہی ہے جو کہ پرائیویٹ بلڈنگز کے اندر وہاں پر لگے ہوئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ایک مرڈر، اتنا بڑا مرڈر ہوتا ہے اور اس کو ایک پیغام سمجھا جا رہا ہے جرنلسٹ کمیونٹی کے نام، اور خاص طور پہ وہ لوگ جو ہیں وہ اس کو اس نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ اس کے چینل سے نکلنے کے بعد پریس کلب کے سامنے ہی کیوں مارا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر جو ہماری رینکنگ ہے آزادی صحافت میں، جس کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں، اب رپورٹرز وداؤٹ بارڈر RSF جو اس نے اعداد و شمار جاری کیے پاکستان کے بارے میں، گورنمنٹ نے اس کو فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا۔ گورنمنٹ نے کہا نہیں، یہاں پر حالات ایسے نہیں ہیں، اور یہ جو رپورٹ ہے یہ بائسڈ ہے۔ گورنمنٹ کا بھی اوپینین آپ کے سامنے رکھ دیا۔ 180 ممالک میں سے ہمارا نمبر کون سا ہے؟ 145، یعنی 145ویں نمبر پر ہم رینک کرتے ہیں۔ اب ایک مرڈر ہو جانا، اور وہ بھی کس کا؟ صحافی کا مرڈر ہو جانا، تو یہ دنیا اس کو کسی صورت بھائی برداشت نہیں کرتی، اور نہ ہی کر سکتی ہے، اور نہ ہی کرنا چاہیے۔ اور مزید آپ کی رینکنگ جو ہے وہ دنیا کے سامنے کیا ہوگی؟ مزید گر جائے گی۔ یہ تو انٹرنیشنل امپیکٹ ہے، پریشر آئے گا، اور پھر اس کے بعد جب فریڈم آف ایکسپریشن کی بات جب ہوگی تو کیا واضح طور پہ کہتے ہیں کہ آپ بنیادی انسانی حقوق دینے میں جو ہے ناکام ہیں، لہذا آپ کو مزید پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ تو ایک انٹرنیشنل امپیکٹ آ گیا۔ اور دوسرا بڑا چیلنج جو سامنے ہمارے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لاہور پولیس، لاہور اٹ سیلف، کیا لاہور پاکستان میں کیا کہلاتا ہے؟ پنجاب کا دارالحکومت ہے، تو پنجاب تو بڑا بھائی کہلاتا ہے، اور لاہور اپنے جغرافی کی وجہ سے
اور آبادی کے لحاظ سے اور اس کے ساتھ ساتھ صوبائی دارالحکومت ہونے کی وجہ سے ایک محفوظ ترین سٹی تصور کیا جاتا ہے۔ اب اس شہر کے اندر اگر صحافی کو ٹارگٹ کلنگ کر دیا جائے، اس کو آگے مار دیا جائے، تو آپ خود سوچیں کہ دنیا کے اندر کیا امپیکٹ جاتا ہے۔ کیا سوچ رہے ہیں اس وقت لوگ کہ صحافی بھی محفوظ نہیں رہا، اور وہ صحافی جو کو کیا ہے، خود ایک کرائم رپورٹر ہے، یعنی وہ کرائم کی بیٹ کرتا تھا۔ کرائم کی بیٹ سے کیا مراد ہے، صحافی تو اس کو جانتے ہیں کہ جتنے بھی جرم سے متعلق خبریں ہیں اس نے انہیں پر کام کرنا ہے، اور اسی طرح اس کے جو تعلقات ہیں وہ آئی جی سے بھی ہیں، ڈی آئی جی سے بھی ہیں، ایس پی سے بھی ہیں، ایس ایچ او سے بھی ہیں، اور دیگر جو ادارے ہیں، ایف آئی اے ہو گیا، سی آئی اے ہو گیا، ان سے بھی ان کے مراسم اچھے خاصے ہوتے ہیں، تو ان کو تو ہر وقت چکنا رہنا پڑتا ہے۔ لیکن یہاں پر تو اندھیر نگری چوپٹ راج والی صورتحال نظر آ رہی ہے، اور جب تک اس قتل کا سراغ نہیں لگا لیا جاتا تو یہ حکومت کی کارکردگی کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان رہے گا۔ ویلاگ میں نے خیر کرنا تھا وزیر اعظم صاحب کی ایک جو حالیہ پبلک سے ٹاک ہوئی ہے، جیسے ٹاک ہوتی ہے، خیر اس پہ تو بات ہی نہیں کرنا چاہتا کیا میتھڈالوجی ہے، لیکن اب میں یہ آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک معصوم پی ٹی آئی کا جو ہے نمائندہ ساتھ بیٹھ جاتا ہے، ساتھ بیٹھنے کے بعد دو بندے اس کے خلاف بولنا شروع ہو جاتے ہیں، اوپر سے صحافی بھی مل جاتا ہے۔ یہ ہے صحافی کی لائف، دیکھ لیجئے۔ اب یہ شخص جو مرڈر ہو گیا، حسنین شاہ، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے ورثہ نہیں؟ اس نے سوگواران میں کسی کو نہیں چھوڑا، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے۔ آج میں خود وہاں پہ گیا، جانا بنتا تھا، ذمہ داری ہے، چلو توفیق ہوئی کہ لاہور شہر کے اندر پہلا ایک ٹارگٹ کلنگ ہے صحافی کی۔ اس سے پہلے میں نے کافی صحافیوں سے اس بارے میں بات کی، جو کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایک واقعہ اس سے پہلے بھی ایک ہوا تھا لیکن وہ مشکوک ہے، لیکن یہ تو واضح طور پر پہلی ٹارگٹ کلنگ لاہور کے اندر ہو رہی ہے ایک کسی جرنلسٹ کی۔ تو پوری صحافی کمیونٹی وہاں پر اکٹھی ہوئی، حکومت کی طرف سے بھی لوگ آئے، اور حتیٰ کہ جو چینل کے جو مالک ہیں شیخ صاحب، وہ خود وہاں پر اس کے فیونرل کے اندر موجود تھے، لاہور پریس کلب کے سامنے ہی ان کا جنازہ پڑھایا گیا۔ لیکن کیا اب ڈیفرنٹ قسم کے احتجاج شروع ہو چکے ہیں۔ احتجاج کیا ہو رہے ہیں کہ قاتلوں کی گرفتاری تک ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، یہ آزادی صحافت پر کیا ہے ایک بہت بڑا حملہ ہے، اور جلد از جلد قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قتل ایک ہوا ہے اور احتجاج کرنے والی پارٹیاں کتنی ہیں؟ 3 سے 4۔ یہی المیہ ہے۔ اسی وجہ سے اگر یہ آپ کیس سالو کرانے میں کامیاب ہو بھی گئے، اللہ کرے گا ہو جائیں گے، قاتلوں کی نشاندہی ہو جائے گی۔ آج بھی جو وہاں پر سینئر جرنلسٹ موجود تھے ان سے یہی میں کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا اس کا تھوڑا انتظار بھی کرنا چاہیے کہ جب تک مجرم جو ہیں وہ اریسٹ نہیں ہوتے تو کلیئر سٹوری ہمارے سامنے نہیں آئے گی، اور ان کا اریسٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے بعد بات کھلے گی کہ مسئلہ کیا تھا، لیکن مسئلہ جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ جو مرنا والا ہے خدا کا کچھ خوف کیجیے۔ کیا اب ادارہ اس کو کوئی پینشن کی صورت میں یا سوشل سیکیورٹیز کی صورت میں کچھ دے گا؟ صرف ایک انشورنس ہے جو لاہور پریس کلب کی جانب سے ہوتی ہے، وہ اماؤنٹ اس کو مل جائے گی۔ اس کے بعد اس کے بچے، ان کا مستقبل، ان کی تعلیم، دیگر چیزیں یہ کس نے پوری کرنی ہے؟ صحافی تنظیموں نے۔ صحافی تنظیموں پتہ اس وقت میرا خود حالانکہ ایک تنظیم سے تعلق بھی ہے، لیکن صورتحال جو اگر سچ کی بات کی جائے تو اس حد تک خراب ہو چکی ہے کہ صحافیوں کو تقسیم در تقسیم کر دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے یہ حالات ہے کہ ان کے اوپر اب قاتلانہ حملے بھی ہونے شروع ہو گئے۔ معاشی طور پر پہلے ہی ان کا قتل عام کیا جا رہا تھا، اب صحافیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جو اس وقت لاہور کے اندر بے روزگار ہے، بچوں کے اخراجات اپنے وہ پورے نہیں کر سکتے، ان کی فیسز نہیں دے سکتے۔ کہنے کو تو یہ ریاست کا ایک پلر ہے،
पिलर, जैसे कि अब ये इंतज़ामिया मुकन्ना कानून साजी करने वाले पार्लियामेंट एक पिलर है, तो उसी तरह प्रेस क्या है, डेमोक्रेसी में स्टेट का एक पिलर है। और ये कहीं नहीं कहा गया कि ये प्रेस वाला पिलर छोटा है, जुडिशरी वाला पिलर बड़ा है, और जो इंतज़ामिया है उसका पिलर सबसे बड़ा है, और कानून साजी करने वाले जो पार्लियामेंट है वो सबसे अफजल है। ये किसी ने नहीं कहा, बराबर है। लेकिन क्या है, ये पिलर भाई कमज़ोर हो गया, और इसको घुन लगाने वाले जहाँ माशाल्लाह से गैर हैं, वहाँ पर हमारे अपने भी हैं। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम की जा सके, हसनैन शाह और इसके अलावा कोई और हसनैन शाह हमारे में से ना बने, तो भाई इसका हल एक ही है कि क्या कर लें, एक पॉइंट पर आ जाए। ये जो जितनी भी तंजीमें हैं 1 2 3, इनको एक होना पड़ेगा। जब तक ये एक नहीं होंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप एक केस सॉल्व करा लेंगे, लेकिन वो सैकड़ों केस जो लाइन में लगे हुए हैं वो उसी तरह रहेंगे। तो बात ये है, मैंने कहा था ना, किसके हाथ पर मैं अपना लहू तलाश करूं, हुकूमत के, इंतज़ामिया पुलिस के, या सहाफ़ी तंजीमों के, जिन्होंने हमें इतना कमज़ोर कर दिया है कि अब हमारी शनाख्त ये रह गई है कि किसी मिनिस्टर को मिल लें, किसी वज़ीर से जाके मुलाकात कर लें तो हम सहाफ़ी हैं। अगर हम उनसे मुलाकात नहीं कर सकते तो हम सहाफ़ी लीडर ही नहीं है। वाह क्या बात, क्या कहने। तो देखिए, पहले अपना किबला दुरुस्त कीजिए, दूसरे को जाने बाद में आइएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो मर्डर है, ये इतनी आसानी से तो खैर मकसद हज़म होने वाली बात तो नहीं है, और जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है वो भरपूर तरीके से तैयार है, वो आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार है कि जब तक मरहूम हसनैन शाह को जिसने भी कत्ल किया है, जिसने भी उसको टारगेट किया है, और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में उसकी टारगेट किलिंग की है, जब तक वो कातिल कानून की गिरफ्त में नहीं आएंगे तो हम अपनी जद्दोजहद और एहतजाज इसी तरह जारी रखेंगे। और फिर हुकूमत गिला ना करे कि बैनुल अक़वामी कम्युनिटी कह रही है कि आपके मुल्क में मज़ीद जर्नलिज़म का, आज़ादी सहाफ़त का मेयार गिर चुका है। अगर इसको बढ़ाना है तो भाई सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, उनको जानी माली हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा, नहीं तो फिर पूरी दुनिया के सामने हमारी इसी तरह सुस्ती होती रहेगी। इसी के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो, मेरा मैसेज पसंद आए तो इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मैं किसी और इशू के साथ आपके सामने पेश हूँगा। इस वक्त मुकदमा था अपनी सहाफ़ी बिरादरी का, जो मैंने अपने आपके सामने रख दिया है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।